دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں کریمہ بلوچ کی، جو بلوچستان سے ایک خاتون لیڈر تھیں، بلوچستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں ایکٹیوسٹ رہیں، اس کی سربراہ بھی رہیں، اور بالآخر وہ کینیڈا منتقل ہوئیں۔ ظاہر سیاسی جدوجہد کے حوالے سے جو بھی مشکلات تھیں اور کچھ سیاسی مقاصد کے لیے پناہ گزین کا اسٹیٹس یا ریفیوجی اسٹیٹس تھا ان کا کینیڈا میں۔ آپ ظاہر ہے یہ خبر سن چکے ہیں کہ وہ 20 دسمبر کو لاپتہ ہوئیں اور 21 کو ان کی میت ملی، اور ٹورنٹو پولیس کے مطابق ایک جزیرہ جو تھا یعنی ٹورنٹو کے نواح میں، وہاں سے ان کی میت ملی ہے۔ ٹورنٹو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اس میں یعنی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی انوالو نہیں ہے، یعنی کسی نے اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ ان کی موت جو ہے وہ غیر فطری اس سینس میں نہیں ہے کہ کسی کرائم کا نتیجہ ہے یا کسی نے ان کی جان لی ہے یا ان کو قتل کیا، لیکن ان کے لواحقین، ان میں ان کے شوہر حامل حیدر شامل ہیں، اور اس طرح ان کے پاکستان میں بھائی بہن یا والدہ وہ یقیناً مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ایک سیاسی شناخت تھی، تو اس والے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ شامل ہے۔ بہرحال irrespective of what the police says about her، ہم جو بات اس وقت میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو نظریات ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہو، یعنی جو ان کی سیاسی جدوجہد ہے اس سے ہمارا تعلق نہ ہو یا ہم متفق نہ ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ بڑی بہادر خاتون تھی، بڑی حوصلہ مند اور جدوجہد کرنے والی خاتون تھیں، یعنی ایک ریئر کموڈٹی ہے، ایک یہ قسم نایاب ہے لوگوں کی، مردوں میں بھی نایاب ہے، پھر خواتین کا تو ظاہر ایک مخصوص انداز ہے، ان کی لمیٹیشنز ہیں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے۔ بہرحال وہ سرکمسٹانسز کنڈیمنیبل ہیں جو الٹیمیٹلی لوگوں کو اس طرف لے کر آتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ پاکستان میں جرنیلی غنڈہ گردی ہے، یعنی جب سے پاکستان بنا ہے 5 صدی ہو گئی ہے، آج تک پاکستان کے عوام کو حقوق نہیں ملے، اور کس نے نہیں لینے دیے؟ پاکستان کے بدماش جرنیلوں نے نہیں لینے دیے۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہی جرنیلوں کو یعنی 71 کی میں بات کرتا ہوں، جب ایسٹ پاکستان میں انہوں نے ہتھیار ڈالے، اور ظاہر ہے اس سے بڑی اور کیا بے عزتی ہو سکتی ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا۔ اب اگر کوئی علاقہ، کوئی ایتھنیکل گروپ یا کوئی ریجنل گروپ پاکستان سے علیحدگی چاہتا ہو بالفرض، یعنی یہ ایلیمنٹ ہر ملک میں ہوتے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کو کنٹینیو رہنے دیا جائے۔ سیاست الٹیمیٹلی ایک یعنی سمجھ لیں کہ میلٹ ڈاؤن کر دیتا ہے چیزوں کو، ان کی جہاں پر ایک ٹینڈنسی اس میں یہ ہے کہ آئیڈینٹی انہانس ہوتی ہے کیونکہ سیاسی ٹول ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ انٹریکشن اتنا سٹرانگ ہوتا ہے لوگوں میں، لیڈروں میں، پارٹیوں میں، کہ الٹیمیٹلی اگر قانون اور آئین کی پابندی کی جائے اور اس میں ظلم اور ستم شامل نہ کیا جائے تو امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک اسٹیٹ سٹرکچر میں رہتے ہیں بڑی حد تک چانسز ہیں کہ وہ آپس میں گھل مل جائیں وقت کے ساتھ۔ مثلا پاکستان کا قیام، اس میں اگر ان آئسولیشن دیکھیں تو اسلام کی آئیڈیالوجی کا یہ امپیریٹو ہے، یہ اصرار ہے کہ جہاں پر آپ مسلمان ریاست قائم کر سکتے ہیں کریں، لیکن جو فزیکل اسباب تھے پری پارٹیشن ڈیز میں، ان میں جو سمجھ لیں کہ کانگریس یا ہندو قیادت کی طرف سے ایک انٹالرنٹ رویہ تھا، اور یہ
گویا کلیئر کٹ انڈیکیشنز تھی کہ وہ مسلمانوں کو پن اپنے نہیں دیں گے، اور جو بعد میں ثابت بھی ہوا، اس کا یعنی اس نظریے کو انہانس کرنے میں بڑا رول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح بھی پہلے کانگریس میں تھے، پھر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں میں بھی یک وقت تھے۔ انہوں نے کوشش کی، لیکن جب انہوں نے محسوس ہوا کہ یہ انٹالرنٹ ایٹیچیوڈ ہے، الٹیمیٹلی مسلمانوں کو علیحدہ ہونا پڑے گا۔ بہرحال اسی طرح دوسری طرف سکسیس دیکھیں، مثلا کینیڈا میں کیوبیک بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں پر سیپریٹزم کی یا آزادی کی بہت طاقتور تحریک ہے، ملٹیپل ٹائم ریفرینڈم ہوا ہے، لیکن وہ ہلکے سے مارجن کے ساتھ یعنی جو سیپریٹسٹ ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر شہری آزادیاں ہیں، آئین اور قانون کی پابندی ہے۔ اس طرح اگر پاکستان میں بالفرض کوئی بھی علاقے، کسی علاقے میں بھی اگر اس قسم کے فیلنگز ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوتی ہے، تو وہاں کی لیڈرشپ جو حقیقی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جب ڈائلاگ ہو، حقیقی لیڈرشپ جو پاکستان کی، اس کا، جرنیلوں کا نہیں، تو ان میں کوہیژن کے امکانات ہیں، الٹیمیٹلی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، اور جو جائز کسی کے حقوق ہیں، مطالبات ہیں، ان کو ماننے میں حرج ہی کیا ہے؟ یعنی یہی دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش جو ایسٹ پاکستان تھا، اگر اس وقت ان کے جائز مطالبات مان لیے جاتے تو آج پاکستان کتنا بڑا ہوتا، کتنی بڑی طاقت ہوتا۔ یہی یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب غیر فطری انداز سے پاکستان کو چلایا جاتا ہے، جب توپ و تفنگ سے بلڈوز چیزیں کی جاتی ہیں، ظاہر ہے نومیریکلی اسپیکنگ تو بلوچستان کی آبادی نسبت باقی صوبوں سے کم ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی، جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے، آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر بھی جو جب بلڈوز چیزیں کی جاتی ہیں، الٹیمیٹلی لوگوں میں ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ سندھ میں ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر اگر دیکھیں تو اسٹیبلش میں بہت زیادہ حصہ ہے پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا، یا کسی حد تک اربن سندھ کا۔ تو بہرحال پاکستان میں جو غیر جمہوری عناصر ہیں، جو جرنیلی غنڈہ گردی ہے، اس نے پاکستان کو برباد کر دیا۔ پاکستان کی آزادی میں سیاسی عمل انوالو تھا، سیاستدانوں نے پاکستان کو آزاد کروایا۔ دیکھ لیں یہ سارے ڈائیورجنٹ ہی تھے نا، تو پھر بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ پرامن سیاسی جدوجہد اور گیو اینڈ ٹیک اور جو سویلین سیاست ہے، اس کی بصیرت کا کمال ہے۔ لہذا ہمیں کریمہ بلوچ یا اس طرح کی باقی جو بھی شخصیات ہیں جو اس پروسیس سے گزر کر وہ اس نہج پر پہنچی، اس کی ساری ذمہ داری جرنیلی گنڈوں پر ہے۔ لہذا پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ ان سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کریں، اور اس وقت تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی جو حقیقی سیادت ہے، جو قیادت ہے، انہوں نے اپنی منزل کا تعین بھی کر لیا ہے، اس مرض کی تشخیص بھی کر لی ہے، اور اس سے نجات کا راستہ بھی سارٹ آؤٹ کر لیا ہے۔ لہذا آپ آزادی کی قوتوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ شریک سفر ہو جائیں۔ بے شک کل الیکشن ہو تو آپ اپنی مرضی سے ووٹ دیں، نہ مولانا کو دیں، نہ نواز شریف کو دیں، نہ پیپلز پارٹی کو دیں، یعنی 11 جو کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیز ہیں ان کو نہ دیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کے ووٹ کی کوئی ویلیو تو ہو، پھر آپ دیں۔ جب آپ کی جیب میں سکہ ہی کھوٹا ہے کھوٹا ہے سند، کیا آپ کے ووٹ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے؟ کوئی میجر کو پوچھتا ہے، کوئی جنرل کو پوچھتا ہے، کوئی باجوہ نام کے گنڈے کو پوچھتا ہے، تو پھر اس کی یعنی آپ کی کیا عزت ہے؟ بنیادی شہری حقوق یعنی سٹیزن ہوتا ہی وہ ہے جس کو میننگ فلی ووٹ کا حق ہو۔ تو لہٰذا پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ ان گنڈوں سے آزادی حاصل کریں، جن کے اس وقت فیس جو ہے فیض حمید یا اس کا باس قمر باجوہ ہے، اور آئندہ کریمہ بلوچ یا اس طرح کی شخصیات بننے سے شاید ہم اس راستے کو روک سکیں۔ یعنی یہ راستہ پرامن انداز سے، نیگوشیشن سے، گیو اینڈ ٹیک سے رکتا ہے، ڈانگ سوٹے سے نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ مغفرت کرے کریمہ بلوچ کی، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایک بہادر خاتون تھی، ان کے نظریات سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جرت، ان کی اپنے مقصد اور عزم سے لگن، اس پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ اس کے لواحقین جو ہیں، اس کے چاہنے والے جو ہیں، پسماندگان جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے۔
آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.